دل تھام لیجئے کیونکہ ہم رکنے والے ہیں۔ جی ہاں، ہماری زمین تقریباً 5 سیکنڈ کے لیے اپنی موشن بند کرنے والی ہے۔ زمین کے اس طرح اچانک رک جانے سے ہمارا کتنا نقصان ہوگا؟ دنیا میں مختلف جگہوں پر موجود مختلف لوگوں کا تجربہ کیسا ہوگا؟ اور کیا ارتھ دوبارہ رہنے کے قابل ہوگی جب وہ اپنی موشن بحال کرے گی؟ ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے آپ اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ زمین اپنے ایکس کے گرد ایک دن میں ایک چکر مکمل کرتی ہے، جس سے ہمیں رات اور دن ملتے ہیں۔ دراصل زمین تقریباً 4.6 بلین سال پہلے ہونے والے ایک کلین کی وجہ سے گھوم رہی ہے، جس سے مختلف پلینٹس وجود میں آئے تھے۔ جیسا کہ گیس اور دھول کی ایک بڑی سی ڈسک سورج کے گرد گھومتی رہتی ہے، اس میں موجود دھول اور چٹان کے دانے ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، جس سے ایک فورس پیدا ہوتی ہے جو تمام پلینٹس کو ایک سمت میں گھومنے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ اس کا تصور ایسے کر سکتے ہیں جیسے کوئی فگر اسکیٹر تیزی سے گھومتا جا رہا ہے، اور اس پر مزید یہ کہ پلینٹ کو روکنے والی کوئی اور فورس اسپیس میں موجود نہیں ہے۔ ہم گھومتے رہتے ہیں اور اربوں سالوں تک ایسے ہی گھومتے رہیں گے، لیکن کیا ہوگا اگر زمین ایک جگہ اچانک رک جائے؟ کہ آپ بالکل زمین سے اوپر اڑنے لگ جائیں گے؟ اگر پلینٹ ارتھ اچانک رک جائے تو ایٹماسفیئر بالکل اسی طرح حرکت کرتا رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ سب کچھ رک جائے گا، لیکن طاقتور ہوائیں چلتی رہیں گی، اور یہ تیز ہوائیں عام ہواؤں کی جیسے بالکل بھی نہ ہوں گی۔ وہ کسی بھی طوفان سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوں گی، جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ لیکن ان ہواؤں کی رفتار اور طاقت زمین پر مختلف جگہوں پر مختلف ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایکویٹر پر یا اس کے قریب ہیں، جہاں پر زمین سب سے تیزی سے گھوم رہی ہوتی ہے، یہاں پر آپ 1670 کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی 1037 مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا کا تجربہ کریں گے۔ وہ ہوائیں اتنی طاقتور ہوں گی کہ جس سے آپ کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ لیکن آپ اپنے بارے میں تو بھول جائیں، یہ ہوائیں اتنی تیز اور طاقتور ہوں گی کہ زمین کی کرسٹ کو بھی پھاڑ سکتی ہیں۔ اس لیے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ باہر ایک کھلے میدان میں ہیں یا پھر سٹیل کی ایک مضبوط عمارت میں ہیں، یہ ہوائیں ہر چیز تباہ کر دیں گی۔ مثال کے طور پر زمین پر موجود سب سے تیز اور طاقتور ٹورنیڈو F5 میں ہواؤں کی رفتار 511 کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی 318 مائل فی گھنٹہ تک ہوتی ہے۔ یہ طوفان مکانات کو ان کی بنیادوں سے ہٹا سکتے ہیں، کاروں کو ہواؤں میں اڑا سکتے ہیں، اور کنکریٹ کے ایک مضبوط ڈھانچے کو بھی پھاڑ سکتے ہیں۔ زمین کے ایمرجنسی بریک لگانے کی وجہ سے آنے والی ہوائیں اس سے بھی 3 گنا زیادہ طاقتور ہوں گی۔ لہٰذا اگر آپ کے پیروں کے نیچے زمین کی کرسٹ نہیں ٹوٹتی تو آپ اور بہت سی دوسری چیزیں ممکنہ طور پر بہت دور تک اڑ جائیں گی، لیکن زمین کی گریوٹی سے باہر نہیں۔ مثال کے طور پر اسکیپ ویلوسٹی یا زمین کی گریوٹی سے نکل کر اسپیس میں جانے کے لیے تقریباً 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ یعنی 25,000 مائل فی گھنٹہ کی رفتار چاہیے۔ دنیا کے دوسرے حصوں میں جیسے کہ فرانس اور نیوزی لینڈ میں آپ کو بہت ہی کمزور ہوائیں دیکھنے کو ملیں گی، لیکن ان کی بھی رفتار 1180 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہوگی۔ یہ رفتار ابھی بھی زمین پر موجود کسی بھی طوفان سے زیادہ ہے۔ یہ ہوائیں ہر چیز کو تباہ کر دیں گی، لیکن یہ واحد خطرہ نہیں ہوگا۔ ان تھوڑے سے یعنی 5 سیکنڈ میں آپ کو کئی اور چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ہمارا پلینٹ یعنی ارتھ ایک مکمل سفیر نہیں ہے۔ پلینٹ ارتھ اپنی روٹیشن سے پیدا ہونے والی سینٹریفیوگل فورس کی وجہ سے ایکویٹر سے تھوڑا سا ابھرا ہوا ہے۔ اگر سپننگ رک جائے تو زمین ایک مکمل سفیر نما بن جائے گی۔ ایکویٹر کے قریب جمع ہونے والا تمام پانی پولز کی جانب بڑھے گا، جس پر بڑے پیمانے پر ایک سونامی پیدا ہوگی۔ 5 سیکنڈ بعد جب پلینٹ ارتھ اپنی پوری رفتار سے گردش میں واپس آئے گا تو وہ پانی پیچھے ہٹ جائے گا۔ پانی کی ایک بڑی دیوار ہر چیز کو تباہ کرتی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس پورے سینیریو میں آپ صرف اس جگہ محفوظ ہوں جو کہ نارتھ اور ساؤتھ پول کی جانب ہے۔ یہاں ہوا سب سے کم ہوگی۔ آپ کو یہ سن کر سکون ہوگا کہ اس کے بعد زمین اپنی معمول کی گردش پر آ جائے گی، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا، کیا اس پر کچھ باقی رہے گا؟ تقریباً ہر عمارت، ہر کھیتی باڑی، تمام ٹیکنالوجی پناہ ہو جائے گی۔ دنیا پر موجود تقریباً اربوں لوگ اس وحشیانہ طاقت سے مر جائیں گے۔ لہٰذا اگر آپ اس ایپوکلپٹک منظرنامے سے بچنے کے لیے کچھ تلاش کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ ایک زیر زمین بنکر بنانا شروع کر دیں۔
خوش قسمتی سے اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ زمین اگلے چند اربوں سالوں میں کبھی بھی نہیں رکے گی، لیکن اگر اس سے پہلے سورج جل کر ایک بڑا سا ریڈ جائنٹ بن جائے اور پھٹ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ لیکن یہ کسی اور ایپیسوڈ کے لیے، ابھی تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔